آج ہم انشاءاللہ 8ویں پارے میں سورہ آراف کی تلاوت کریں گے۔ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس میں جو لوگ ہوں گے ان کو صاحب آراف کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے بل جنت میں نہیں جا سکیں گے اور اپنے گناہوں کے بل جہنم میں نہیں جا سکیں گے، یعنی نہ اتنے گناہ ہوں گے کہ جہنم میں جا سکیں اور نہ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ یہ جنت میں جا سکیں۔ ان کا حال اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان پر رشک کریں گے اور ان کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو اور ہمارے بارے میں اللہ سے سفارش کرو، دعا کرو۔ اور جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سورت میں اللہ رب العزت نے اعمال کے اوزان کے بارے میں کہ اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ فلاح پائیں گے اور جن کے اعمال کم ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ اس میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں حضرات کو فرمایا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کے پاس بتایا تھا کہ اس کے پاس نہ جاؤ تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو پرگلایا اور یہ کہا کہ اگر تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہو، اس وجہ سے تمہیں روکا گیا ہے۔ اور القرآن نے فرمایا وَتَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ کہ ان کو دھوکے سے اس نے وہ درخت کا پھل کھلایا تو اللہ رب العزت نے ان کے ستر کو ظاہر کیا اور جنت سے نکال لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا بتلائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کے ذریعے سے ان کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ آدم ابن آدم جو لباس ہے وہ تمہاری زینت ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم سے لباس چھین لے اور تمہاری زینت کو چھین لے۔ حکم فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو بہترین لباس میں جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجل کو موت کو بیان فرمایا اور پھر اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کے درمیان مکالمہ ذکر فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے کہیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ خود دیکھا ہے، کیا تم نے بھی ایسا دیکھا ہے؟ پھر درمیان میں پردہ حائل ہوگا اور جو اصحاب جہنم ہوں گے اصحاب نار ہوں گے وہ ایمان والوں سے کہیں گے انفیسوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ایک بوند ہی پانی کا مل جائے یا کچھ کھانا ہمیں مل جائے تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ رب العزت نے کافروں پہ حرام کیا ہے جنہوں نے دین کو مزاج اور ٹھٹا بنایا ہے۔ آج کے دن ہم تمہیں ایسے بھول جائیں گے جیسے تم ہمارے معاملات کو بھول چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت قوم عاد کا، حضرت ہود کا، حضرت ثمود کا اور اصحاب مدین کا یعنی شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا اور جو جادو کا فرعون نے جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا کہ آپ عصا پھینکیں۔ جب عصا پھینکا تو سارے سانپوں کو نگل گیا، پھر حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ وہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے اور کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ جتنے بھی جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے، میں تمہیں لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہیں ایسی سولی چڑھاؤں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب واپس لوٹ کے جانے والے نہیں ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سامری کا تذکرہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اس نے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں لگتے تھے وہاں سے مٹی جمع کی اور ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو بچڑے کی عبادت پہ لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا مفصل جواب اس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ
دل سے قرآن کو نہیں سنتے، سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ قرآن کو سنتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتی نہیں ہیں، اور دل ہے وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسماء الحسنی کے ذریعے سے دعا مانگنے کا جو اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے جو پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، اور آخر میں اللہ رب العزت نے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو شیطان مردود سے پناہ لینے کی، اور پھر معافی کی، خذ العفو وامر بالعرف، کہ معاف کرنا، نیکی کا حکم کرنا اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق